عذر گناہ از قلم بشریٰ الیاس ایپیسوڈ 4 کوئی جھوٹ تو اب کہیں ملتا ہی نہیں، سارے سچے ہیں، یہ کیا تماشا ہے؟ ہانیہ عالم زیب کو جانتی ہو؟ عذار کے سوال پر دروازے کو لاک کرتے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے۔ کومل اور وہ دونوں کالج کے لیے تیار تھی۔ کالج یہاں سے صرف 5 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ کومل نے بلو جینز پر لانگ یلو کلر کا ٹاپ پہنا تھا اور بال ہمیشہ کی طرح پونی میں بندھے تھے۔ اس کے برعکس عذار اپنے بھورے رنگ کے کوٹ میں ملبوس تھی اور اس پر کریم رنگ کے حجاب میں اس کا چہرہ بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، صرف عذار پر ایک نگاہ ڈالی تھی۔ دروازے کو قفل لگا کر وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ آفس والے کمرے کے سامنے عذار اس کا انتظار کرنے لگی۔ کومل نے چابی کو اپنے روم کے نمبر والے کے ہولڈر میں لگایا جہاں سے کمروں کی چابیاں لگائی جاتی تھیں اور باہر آئی۔ عذار کہیں دور افق میں دیکھ رہی تھی۔ کومل کو وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ان تمام لڑکیوں سے مختلف تھی، اس جیسا حوصلہ کسی میں نہیں تھا۔ اس کا حجاب کومل کو بے حد پسند تھا، کریم کلر کا جس پر بھورے رنگ کے نفیس بوٹے تھے۔ چلو، اس نے عذار کے قریب آ کر کہا۔ وہ خاموشی سے ساتھ چلنے لگی۔ اب اس نے اپنا سوال نہیں دہرایا تھا۔ گیٹ سے باہر نکلنے سے پہلے ہی اس نے حجاب کے ایک حصے کو نقاب کی صورت لگایا۔ اب اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کومل نے حیرانگی سے دیکھا۔ ضرورت تو نہیں ہے، بس دل کی تسکین کے لیے۔ خفا مت ہونا، میں تمہارے حجاب کے خلاف نہیں ہوں، بس تمہیں کالج عجیب نہ لگے اس لیے بولی۔ عذار مسکرائی۔ میں بالکل خفا نہیں ہوں، فکر مت کرو، مجھے عجیب نہیں لگے گا۔ میں خود بھی پوری طرح سے پردہ نہیں کرتی، بس اسکول ٹائم سے عادت رہی ہے، گرلز اسکول میں پڑھی ہوں نا۔ اس کا جواب سننے کے بعد کومل شرمندہ ہوئی۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ بولی تو اس کے قدم تھمے۔ عذار آگے بڑھ گئی تھی۔ اس نے مڑ کر کومل کو دیکھا۔ چلو، کون سا سوال؟ وہ ساتھ چلنے لگی۔ ہانیہ عالم زیب۔ اس نے نام اتنا دھیما کہا تھا کہ کومل کو بمشکل سنائی دیا۔ میری پرانی روم میٹ تھی، بہت اچھی دوست بھی، بالآخر کومل نے جواب دیا۔ تھی؟ اس نے حیرت سے کومل کو دیکھا۔ مطلب ہے، اب پتہ نہیں تھی یا ہے، ہم نے سنا ہے اسے واسو لے گیا۔ جواب دیتے ہوئے اس کی آنکھیں غمگین تھیں۔ واسو کو جانتی ہو؟ واسو کو کون نہیں جانتا؟ کوکن کی سب باسی جانتے ہیں۔ سب جانتے ہیں، لیکن میں نے تو سنا ہے جو اسے جان جاتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ اس بارے میں مجھے نہیں پتا۔ اس پر ایک کتاب لکھی گئی ہے، میں نے کبھی پڑھی نہیں۔ تم جزا کی دوست ہو نا؟ جزا سے بہتر یہ کہانی کوئی نہیں جانتا۔ تم اس جزا کی ہو؟ اس کی بات کے درمیان میں عذار نے کہا، یہ سوال کا جواب میرے پاس نہ۔ تمہاری فیملی کہاں رہتی ہے؟ پھر عذار نے اسے اس کا جملہ مکمل کرنے نہیں دیا۔ کومل کو اس کے ساتھ رہ کر اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ صرف کام کی بات کرتی تھی، باقی وقت خاموش رہتی اور بہت جلد دوسروں کی باتیں سمجھ جایا کرتی تھی۔ میری فیملی میں صرف میری ماں ہے، ہمارا چھوٹا سا گھر ہے، بابا کی موت کے بعد ہم نے اسے ایک ریسٹورنٹ میں بدل دیا کیونکہ آمدنی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری ماں ہی ریسٹورنٹ چلاتی ہے، وہاں ہی رہتی ہے۔ میں بچپن سے ہاسٹل میں رہی ہوں، ماں سے ملنے ویکینڈ پر جاتی ہوں، کوئی دن مجھے بھی لے چلنا۔ عذار نے مسکرا کر کہا، ضرور۔ وہ بھی مسکرائی۔ کومل کو اپنی تنہائی کا حل مل گیا تھا۔ وہ خاصی باتونی تھی، جزا کی طرح، اور عذار اس کے لیے بہترین ساتھی ثابت ہو رہی تھی۔ کالج گیٹ سے داخل ہوتے ہی اس نے وہاں کے طلباء و طالبات کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھا۔ وہ کوئی اور ہی دنیا تھی۔ کومل نے صحیح کہا تھا، اسے واقعی میں عجیب لگ رہا تھا۔ وہاں کوئی بھی اس کی طرح نقاب حجاب میں نہیں تھا۔ یہ کوکن کا ایک خود مختار کالج تھا، سینٹ الوسیئس، انگریزوں کے ہاتھوں سے تعمیر کیا گیا۔ اس کی عمارتیں بتا رہی تھی کتنا قدیم تھا۔ ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک الگ عمارت تھی۔ گیمز کے لیے 3 مختلف بڑے بڑے میدان تھے، بہت بڑی کینٹین، اسٹوڈنٹ کے لیے ایک اسٹڈی گارڈن اور ایک بوٹنی گارڈن، بڑا سا آڈیٹوریم، سوئمنگ پول، لائبریری، گاڑیوں کی پارکنگ لاٹ وغیرہ۔ گلے عذار کا آج یہاں پہلا دن تھا۔ اس کی یہاں پڑھنے کی خواہش رہی تھی۔ وہ بہت مبہوت سے ہر ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے والدین نے بھی اسی کالج سے تعلیم مکمل کی تھی، لیکن آمنہ بیگم نہیں چاہتی تھی وہ یہاں پڑھے، اس لیے ایک چھوٹے سے کالج میں تھی جو ایک مسلم گرلز کالج تھا۔ وہاں حجاب نقاب ضروری تھا۔ کالج صرف بیچلر تک ہی تھا۔ اس کی ڈگری ملتے ہی اسے ویسے بھی ماسٹر کے لیے دوسرے کالج جانا ہی تھا، اس لیے بھی آمنہ بیگم نے اس سے زیادہ بحث نہیں کی تھی اور اس کو یہاں آنے کی اجازت مل گئی۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی دفعہ جزا کے کہنے پر لڑ چکی تھی، لیکن آمنہ بیگم کو پتہ نہیں کیا خوف تھا، یہاں لڑکے بھی تھے اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی، گرلز کالج سے زیادہ اسے یہاں احتیاط سے رہنا تھا۔ اس نے طلباء و طالبات پر نگاہ ڈالی۔ لڑکوں اور لڑکیوں میں تمیز کرنا ذرا مشکل تھا۔ کسی لڑکے کے بال لڑکی کے بالوں کی طرح لمبے تھے تو کسی لڑکی کے بال لڑکے کے بال کی طرح چھوٹے۔ ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے یہ لوگ بڑے بے تکلف تھے۔ دور کہیں اسے حجاب والی لڑکی نظر آئی تو اس کو سکون آیا کہ یہاں حجاب پر کوئی روک نہیں ہے۔ وہ جزا، ہیلو، کہاں کھو گئی ہو؟
کومل نے اس کے سامنے ہاتھ لہرائے۔ کہیں نہیں، وہ جیزا اور اس کا گروپ، جاؤ مل لو۔ تم ساتھ نہیں چلو گی؟ وہ میری کلاس ہے اس لیے تم مل لو، میں تم سے لنچ بریک میں ملتی ہوں۔ اوکے۔ وزار نے اسے جاتا دیکھا۔ جھوٹ کیوں بول رہی ہو کومل؟ تمہاری کوئی کلاس نہیں ہے، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے۔ وزار کھلی کنٹین کے گول میز کی طرف بڑھی جہاں جیزا اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سستی سے قدم بڑھاتے ہوئے وہ انہیں ہی دیکھ رہی تھی جیسے ان تمام کا معائنہ کر رہی ہو۔ جیزا کی اس کی طرف پش تھی، وہ اس کے قریب جا رکی۔ ہائے گرلز، اسے سلام کرنا مناسب نہیں لگا کیونکہ نہیں جانتی تھی کون مسلم ہے اور کون نہیں۔ ہائے وزار، جیزا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ بیٹھو۔ جیزا نے اپنی دائیں بازو رکھی کرسی پر اشارہ کیا۔ وہ ایک گول میز تھی جس کے گرد 6 کرسیاں رکھی تھیں۔ میز کے گرد جیزا کے علاوہ اور 3 لوگ تھے۔ وزار، جیزا اور ایک لڑکے کے درمیان رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ یہ جیسن ہے۔ جیزا نے اس کے دائیں طرف بیٹھے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اپنے فون میں شاید کوئی تصویر دیکھ رہا تھا۔ وزار بیٹھتے وقت دیکھ چکی تھی وہ کس کی تصویر ہے۔ جیسن کی آنکھیں سنہری تھی، اس کے بالوں سے میچ کرتی تھی۔ وزار نے اسے غور سے دیکھا۔ بلیک سلیو لیس شرٹ جس سے اس کی کسرتی بازو دکھائی دیتے تھے اور بازو پر بنا بڑا سا ٹیٹو تھا جو اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر جا رہا تھا، پتہ نہیں۔ ٹیٹو کے درمیان ہانیہ کا نام تھا۔ عادل، اس نے جیسن کے دائیں طرف اشارہ کیا۔ وہ ایک شریف سا پڑھاکو لڑکا تھا جس کو بغیر فریم والی کانٹیکٹ اسپیکس لگی تھی، جینز پر بٹنوں والی شرٹ پہن رکھا تھا۔ وزار کو دیکھ کر صرف وہ مسکرایا اور رانیہ، جیزا نے ایک ایک کر کے تعارف دیا۔ اس نے اپنی بائیں طرف بیٹھی لڑکی سے ملایا جس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ فل آستین والا شارٹ ڈریس پہنا تھا جس سے اس کی خوبصورت ٹانگیں نظر آ رہی تھی۔ ایسی ڈریس یہاں عام تھی۔ رانیہ کی آنکھیں ہانیہ کی ہی طرح تھیں، خوبصورت، دل فریب، اور پھر وہ آنکھوں کو دیکھ کر وزار کو گہری اداسی نے اپنے طلسم میں لیا تھا۔ وزار، ابراہیم ہے میری بچپن والی دوست، آج اس کا پہلا دن ہے۔ وہ سر کو خم دیتے ہوئے سب سے ملی مگر اس کو دیکھ کر وہ سب خوش نہیں تھے۔ یہ میرا گروپ S7 اور یہ سب اس کے ممبرز ہیں۔ 7 ممبرز؟ جیسن، عادل، رانیہ، ہانیہ، دین ابھی تک نہیں آیا۔ جیزا نے کیمپس کی طرف نگاہ دہرائی۔ اور 7واں کون ہے؟ وزار کے سوال پر جیزا کا گلا خشک ہوا۔ 7واں جو بھی ہے، لیکن وہ تم بالکل نہیں ہو سکتی، اس لیے خواب دیکھنا بھی مت کہ ہم تمہیں اس گروپ میں شامل کریں گے۔ جواب جیزا کے بجائے رانیہ نے دیا تھا۔ شاید وہ لوگ اس کے بارے میں پہلے ہی جانتے تھے۔ رانی، وزار کو ہانیہ کے بارے میں جاننا تھا۔ جیزا نے پہلے اس کو روکا، پھر سب کو اطلاع دینے والے انداز میں کہا۔ جیسن نے نظر اٹھا کر وزار کو دیکھا۔ کیوں؟ تم ہانیہ کو کیسے جانتی ہو؟ جیسن موبائل میز پر رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جانتی نہیں ہوں، جاننا چاہتی ہوں۔ وہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی۔ ڈونٹ ٹیل می، تم اس ہیکر کے لیے تو ہانیہ کو ڈھونڈ نہیں رہی؟ عادل کے سوال پر جیسن کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا جسے وزار نے اچھے سے درج کیا۔ جیزا نے عادل کو آنکھیں دکھائیں۔ ہیکر اور میں ایک ٹیم ہے، وہ میرے مسئلے میں میری مدد کر رہا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اس کی مدد کر دوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہانیہ کو ڈھونڈ لوں گا، اس پروفیسر کی اب خیر نہیں۔ جیسن نے الفاظ چبائے۔ تم ڈھونڈ رہے ہوتے تو اب تک وہ مل گئی ہوتی۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ خیر اب اس کی ضرورت ہے یا نہیں، لیکن میں اس معاملے میں شامل ہو چکی ہوں۔ اس نے جیسن کے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ اور ہانیہ کے سب فرینڈز شک کے دائرے میں ہیں اور لسٹ میں سب سے پہلا نام تمہارا ہی ہے جیسن۔ وہ سچائی سے کام لے رہی تھی۔ جیزا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ چاہتی تو یہ بات ان سے چھپا لیتی۔ ہیکر نے بھی اسے ان سب کو کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ جیسن اپنا نام سن کے ضبط کر گیا تھا، مٹھیاں بھینچے ہوئے میز کے درمیان میں دیکھ رہا تھا اور وزار اس کے غصے کی پیمائش کر رہی تھی۔ گائز، ایک اور لڑکا دوڑتا ہوا آیا۔ رانیہ اور عادل کے درمیانی کرسی کھینچ کر وہ بیٹھا۔ میز سے عادل کا نفس کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا۔ سب اس کی بات سننے کے لیے بےتاب تھے۔ بلیک جینز پر کریم کلر کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، لمبے بال اونچی پونی میں بندھے تھے اور آبرو میں ایک چھوٹی سی سلور رنگ تھی۔ ایک لڑکی کی باڈی ملی ہے۔ اس کی بات سن کر سب حیران ہوئے تھے۔ جیسن اور رانیہ کے ہاتھ کام گئے۔ وزار نے پرسوچ نگاہ سے اسے دیکھا۔ کون تھی وہ لڑکی؟ ہانیہ تو نہیں؟ باب دوئم۔ دا لائبریری آف ہیونز پاتھ۔ ڈائننگ روم کے میز پر شطرنج کی ایک بساط بچھی تھی جس کے مہرے ترتیب وار کھڑے تھے۔ اب تک اس میں کوئی حرکت نہیں دی گئی تھی۔ یہ کھیل کی شروعات تھی اور ایک دوسرے کے مقابل میں 2 افراد بیٹھے گہری سوچ میں تھے۔ ان میں سے ایک فرد بری طرح سے شکست کھاتا تھا جو پولیس یونیفارم میں ملبوس تھا اور دوسرا سوٹ بوٹ میں
دونوں کافی اعلیٰ تعلیم یافتہ لگتے تھے اور عمر بھی کافی ہو چکی تھی، مگر اپنے فرائض بخوبی انجام دیتے تھے۔ یہ ٹیم ہیکر کی ہے، سور بوٹ والے شخص نے سیاہ مہروں والی جانب پر اشارہ کیا، اور یہ والی واسو کی سفید مہروں والی جانب کو آنکھوں کے اشارے سے بتایا، جبکہ پولیس یونیفارم میں بیٹھے شخص کو یہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا کہ واسو کو سفید جانب کیوں دی گئی۔ اسے اس رنگ پر اعتراض تھا، لیکن وہ بول نہیں سکا۔ کیا سفید پوش مجرم نہیں ہوتا؟ کیا سیاہ لباس میں بہت سے گناہ پوشیدہ ہوتے ہیں؟ اس نے کبھی رنگ کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ کیا کسی گرے کو ڈھونڈ رہے ہو یہاں؟ سور بوٹ والے شخص نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ جانتا تھا شطرنج کی بساط پر کسی گرے کا کوئی کام نہیں تھا، یہاں کوئی سیاہ تھا تو کوئی سفید۔ سیاہ تاریک خوفناک رات، آسمان پر نہ ستارے تھے نہ ہی چاند۔ سڑک پر نظر ڈالا تو دونوں کناروں پر اونچے اونچے درخت لگے تھے، لائٹ پولز کچھ فاصلے پر لگے تھے۔ اسٹریٹ لائٹ سے راستے پر کہیں روشنی تھی اور کہیں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس سڑک پر تنہا آدمی ہانپتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، گھبراہٹ، ڈر، خوف اس کے چہرے پر رقم تھے۔ اس کا جسم بھاری ہو رہا تھا، ٹانگیں ساتھ دینے سے قاصر تھیں، اس کے باوجود وہ دوڑتا جا رہا تھا جیسے موت اس کے تعاقب میں تھی۔ دور کہیں سے جانوروں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ دوڑتا جا رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ پتھر کی ٹھوکر سے وہ اوندے منہ گر پڑا، سر اٹھایا، مقابل میں کسی کو کھڑا پایا تھا۔ اس کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔ خوف میں مزید اضافہ ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ ایک رعبدار آواز سے کسی نے اس آدمی سے پوچھا، ڈرتے ہوئے۔ اس کی نظر قدموں سے ہوتے ہوئے چہرے پر آ کر رکی۔ جوزف ڈی پولیس وردی میں کھڑا اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ دراز قد جوزف اپنی عمر سے کم کا ہی لگتا تھا۔ کس سے بھاگ رہے ہو؟ جوزف نے سڑک پر کچھ تلاش کرتے ہوئے اس آدمی سے سوال کیا۔ وہ اب اپنی سانسوں کو بحال کر رہا تھا۔ بچا لو مجھے، بچا لو۔ آدمی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جوزف نے ایک ہاتھ سے اس کے بازو کو پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ کون پڑا ہے تمہارے پیچھے؟ جوزف نے پھر سنسان سڑک پر نظر ڈالی۔ وہ میں نے واسو کو دیکھا ہے۔ آدمی کی آواز کانپ رہی تھی۔ کہاں؟ جوزف نے فوراً سے پوچھا۔ تاریکی کے علاوہ وہاں کچھ نہ تھا۔ وہ ایک لڑکی کو بالوں سے پکڑ گھسیٹ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ لیا ہے، وہ مجھے بھی مار ڈالے گا۔ اس کی آواز میں واضح گھبراہٹ تھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، چلو ہمارے ساتھ۔ جوزف نے اسے بازو سے گھسیٹا۔ نہیں، مہربانی کر کے مجھے جانے دو۔ آدمی نے منتیں کی۔ وہ کافی خوفزدہ تھا۔ چلو۔ وہ اسے پکڑ کر آگے بڑھا۔ ساتھ دو پولیس مین بھی چلنے لگے۔ ان کا حال بھی اس آدمی سے کچھ مختلف نہ تھا۔ جوزف جیسے نہ ڈر اور بے خوف وہ دونوں نہیں تھے۔ دور دور تک وہاں کوئی نہیں تھا۔ سر، مجھے لگتا ہے یہ آدمی ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ مڑتے ہوئے دونوں میں سے ایک نے جوزف کو بولا۔ یہ آگے نہ جانے کی منت تھی۔ جوزف نے اس کی بات سن کر اسے گھورا تو وہ خاموش ہو گیا۔ کسی کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے کمار۔ ہر وقت کا یہ خوف اچھا نہیں ہوتا، اور تم اتنے بزدل تھے تو پولیس جاب جوائن کیوں کی؟ اس کے لہجے میں سرد مہری ابلی۔ سر، دوسرے پولیس مین نے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ جوزف نے اس کی انگلی کی سمت میں دیکھا۔ ایک لڑکی کا مردہ جسم درخت سے لٹک رہا تھا، جیسے اس نے خود ہی پھانسی لگائی ہو۔ کھلے بالوں نے اس کا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، ہاتھوں پیروں پر تشدد کے نشانات تھے۔ درخت پر واسو کا مخصوص نشان بنا تھا۔ جوزف نے ایک جھٹکے سے اس آدمی کو چھوڑ دیا۔ کمال، لڑکی کو نیچے اتارو، کیا پتہ زندہ ہو، جوزف نے حکم دیا۔ میں اس نے حیرت سے جوزف کو دیکھا۔ جلدی کرو اب کہ وہ گھراتے ہوئے بولا۔ کمال نے دوسرے پولیس مین کو مدد کی نگاہ سے دیکھا۔ وہ فوراً کمال کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ سر، یہ لڑکی مر چکی ہے۔ دوسرے پولیس والے نے لڑکی کی نبض چیک کر کے افسوس سے کہا۔ غصے کے ضبط سے جوزف کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ واسو کے ہر قتل پر جوزف کو ایسا ہی رد عمل ہوا کرتا تھا۔ دونوں پولیس والوں نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ اب وہ 2 دن تک نہ کسی سے بات کرنے والا تھا، نہ ہی سونے۔ واسو کو نہ ڈھونڈ پانے کی ناکامی سے بے چین کر دیتی تھی۔ کالج کا منظر، بھانت بھانت آتی اسٹوڈنٹس کی آوازیں۔ وہ تمام خاموش بیٹھے اس لڑکے کو سن رہے تھے جو ابھی آیا تھا، جس کی بات نے ان کے دل دہلا دیے تھے۔ ایک لڑکی کی باڈی ملی ہے۔ اس کی بات سن کر سب حیران و پریشان ہوئے تھے۔ جیسن اور رانیہ کے جسم میں عجیب سی لرزش شروع ہوئی۔ ڈونٹ وری، وہ ہانیہ نہیں ہوگی۔ وہ لڑکا پرسکون سا بیٹھا تھا۔ جیسن اور رانیہ دونوں ساتھ ہی میز چھوڑ کر گیٹ کی طرف بڑھے۔ وہ ہانیہ کی جڑواں بہن ہے، جیسن نے ازار سے کہا، جو رانیہ کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ آئیڈینٹیکل ٹوئنس نہیں تھی، چہرے میں کافی فرق تھا۔ ہائے سویٹ ہارٹ، وہ لڑکے نے ازار کو مخاطب کیا۔ جیسن نے آنکھیں گھمائیں۔ ازار کے منہ کا زاویہ بگڑا۔ اسے لڑکے کا انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ دین ہے اور یہ میری فرینڈ ازار ہے۔ جیسن نے دونوں کا تعارف کروایا۔ ہیکر کا نیا پتہ، عادل نے مزید تعارف دیا۔ واٹ؟ حیرت سے دین کا منہ کھل گیا۔ تمہیں ہیکر نے بھیجا ہے؟ دین نے اچھی اداکاری کی۔ یار، یہ ہیکر میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، لڑکیاں بہت جلد پٹ جاتی ہیں۔ دین نے ازار کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور اس نے دین کو کھا جانے والی نظروں سے مجھے ان سب میں شامل مت کرنا، دین نے اس کی نظروں کی تپش سے بچتے ہوئے کہا۔ چلو
واسو کے درخت کے پاس چلتے ہیں، لڑکی کون ہے پتہ تو چلے۔ آخری بات اس نے عادل اور جزا سے ایسے کہا جیسے کوئی معمولی بات کہی ہو۔ نہیں، مجھے خوف آتا ہے، جزا نے جھرجھلی لی۔ پھر تم اپنی فرینڈ کو کمپنی دو، چلو عادی۔ دین کھڑا ہوا، ساتھ عادل بھی گیٹ سے باہر نکل گیا۔ اس ہیکر کو تم سب جانتے ہو؟ کیا وہ تمہارے ہی گروپ سے ہے؟ ہم سب اسے جانتے ہیں کیونکہ اس نے ہم سب سے رابطہ کیا تھا۔ ہم نے اسے مدد دینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ پہلا سسپیکٹ ہے۔ ہمارے گروپ میں وہ نہیں ہے اور نہ ہی کبھی شامل ہوگا۔ تم اس کی لاسٹ آپشن ہو۔ یہ اس کی توہین تھی اور جزا بڑے ہی نارمل انداز میں بول رہی تھی۔ جیلسی کا کوئی عنصر اس کی آنکھوں میں نہیں تھا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ تم ہانیہ کی فرینڈ نہیں ہو اور نہ ہی اسے جانتی ہو، پھر اس نے تم سے مدد کیوں مانگی؟ کیونکہ ہانیہ کے موبائل میں میرا نمبر سیو تھا۔ اوزار نے صرف سوچا تھا، بولی کچھ نہیں۔ جیسن کس پروفیسر کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اب پروفیسر کی خیر نہیں۔ اوزار نے جیسن کا کال دہرایا۔ شاید وہ اس پروفیسر کو جانتی تھی مگر اسے جزا کی زبان سے سننا تھا۔ پروفیسر وسیم میتھس ڈپارٹمنٹ سے ہیں۔ ان سب کو لگتا ہے کہ واسو کی کہانی ان کی اپنی کہانی ہے، جبکہ مجھے ایسا نہیں لگتا کیونکہ میں نے بہت سے لیجنڈز کی کہانی پڑھی ہے۔ پروفیسر وسیم ایک سیدھے آدمی ہے، عام شخص ہے، کوئی لیجنڈ نہیں ہے۔ واسو کی کیا سٹوری ہے؟ ایک پین اور چھوٹی سی ڈائری نکال کر وہ کچھ لکھ رہی تھی۔ جزا نے اس میں جھانکا تو اوزار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جزا کو شرمندگی ہوئی۔ واسو ایک لیجنڈ ہے۔ اوزار نے آنکھیں گھمائی۔ وہ جانتی تھی جزا کو بچپن سے لیجنڈز کی سٹوری کتنی پسند تھی۔ گناہ کرنے والوں کو سزا دیتا ہے۔ ہانیہ نے گناہ کیا ہے، اسی کی سزا اسے مل رہی ہے۔ اس نے تعصب سے کہا، "واٹ ربش!" ہاتھ میں پکڑا پین اس نے غصے میں میز پر پھینکا۔ کس گناہ کی بات کر رہی ہو؟ وہ ہیکر کو ہانیہ کا لور کہتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائی۔ کل بھائی آئے تھے تم سے ملنے، کیا کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں۔ واسو کے نزدیک گناہ کیا ہے؟ اس نے سوال کی نوعیت بدلی۔ جزا کو کوئی جواب یاد نہیں آیا۔ ہائے اوزار! کومل نے اس کے قریب آ کر کہا، لیکچر ہو گیا تمہارا؟ یہ طنز نہیں تھا، سادگی سے پوچھا گیا سوال تھا۔ کومل نے سر جھکایا۔ مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی، میرا کوئی دوست بھی تو نہیں ہے؟ اس نے جزا کو دیکھ کر کہا تھا۔ جزا نے منہ بنایا۔ بیٹھ جاؤ۔ جہاں تک بات ہے تمہاری تنہائی کی تو تم یہاں اتنے سالوں سے ہو، پھر کوئی دوست کیوں نہیں ہے؟ اور لیکچر میں تمہیں میری یاد آ رہی تھی؟ حیرت ہے، مجھ سے ملے تمہیں صرف۔ اس نے ہاتھ میں بندی گھڑی کو دیکھا۔ 20 گھنٹے 30 منٹ اور 4 سیکنڈ ہوئے ہیں۔ جزا ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے ان دونوں کی باتوں میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کومل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا جواب دے۔ تم اس سے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ جزا نے بیزاری سے کومل کو دیکھا۔ یہ چلتی پھرتی لائے ڈیٹیکٹر ہے۔ جزا نے اوزار کی طرف اشارہ کیا۔ تو جھوٹ نہ بولو تو بہتر ہے۔ میں نے تم سے کوئی صلاح نہیں مانگی، اس لیے تم اپنا منہ بند ہی رکھو تو بہتر ہے۔ کومل نے اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ ان دونوں کے تنازعات کا علم اسے نہیں تھا لیکن وہ اس سرد جنگ کو نظر انداز نہیں کر سکی۔ اس نے دونوں کو باری باری دیکھا۔ اس نے پین اٹھایا جو میز پر پھینکا تھا، اپنی چھوٹی سی ڈائری پر جھکی جو کھلی پڑی تھی۔ ڈائری کے کنارے پر کومل لکھا اور دوسرے پر جزا، درمیان میں لکھا اینیمی۔ کومل نے پہلو بدلا۔ ہم دشمن نہیں ہیں اوزار، جزا نے پڑھ کر بآواز کہا۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہیں کومل نے تہمید باندھی۔ جھوٹ کہا تھا۔ اوزار نے اس کی بات مکمل کی۔ جب کہا تھا تبھی میں سمجھ گئی تھی کہ تمہارا کوئی لیکچر نہیں۔ ہانیہ کے گروپ سے فرار کا اچھا آئیڈیا تھا۔ اب یہ بھی بتاؤ کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اوزار، کوئی بات نہیں۔ اوزار نے اسے کہنے سے روکا جیسے کوئی احسان کیا ہو۔ وہ جزا کو نظر انداز کر رہی تھی۔ تم باتیں کرو، مجھے کچھ کام ہے۔ جزا اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا جزا۔ وہ رکی اور مڑ کر اوزار کو دیکھنے لگی۔ کون سا سوال؟ مجھے سوال دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ اوزار اپنی ڈائری پر کچھ لکھ رہی تھی۔ جزا نے لب بھینچ لیے۔ وہ جانتی تھی وہ کون سا سوال تھا۔ مجھے نہیں پتا اوزار، میں واسو کو اتنے بھی اچھے سے نہیں جانتی کہ تمہیں یہ بتاؤں اس کے نزدیک گناہ کیا ہے۔ پھر تم اس کی حمایت کیوں کر رہی تھی؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آواز اتنی بلند تھی کہ قریب سے گزرتے اسٹوڈنٹس اسے دیکھنے لگے تھے۔ تم اس کی حمایت کر رہی تھی؟ وہ ایک لیجنڈ ہے، گناہ کرنے والوں کو سزا دیتا ہے۔ وہ کون ہے سزا دینے والا؟ وہ ہوتا کون ہے سزا مقرر کرنے والا؟ وہ اتنے دہر سے بولی کہ کومل بھی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بولو۔ پیچھے ہوتے ہوئے اوزار کی کرسی دور الٹ گئی۔ اب وہاں ایک مجمع بننے لگا۔ میری یہاں ایک ریپو ہے، سین کریٹ مت کرو۔ جزا قریب آ کر سرگوشی میں بولی، میں چیئر لیڈر ہوں۔ اوزار نے اسے قرب سے دیکھا۔ اس نے سر کو جنبش دی۔ اب میں تمہیں یا تمہارے بھائی عمار کو اپنے قریب بھی دیکھنا پسند نہیں کروں گی۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنا بیگ پیک میز سے اٹھایا اور چلتے ہوئے اپنی ڈائری اور پین بیگ میں رکھا۔ کومل اس کے پیچھے لپکی۔ جزا کی دنیا ہی پلٹ گئی تھی۔ وہ کبھی اوزار سے دوستی توڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شاید واسو کو لیجنڈ بتا کر اس نے کوئی غلطی کر دی تھی اور اب وہ افسوس سے اوزار کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ بات کرنے کے بعد جزا کو احساس ہوتا تھا کہ وہ کیا بول گئی۔ عادتاً ضمیر جاگ ہی جاتا ہے۔
اگر زندہ ہو اقبال، کبھی گناہ سے پہلے تو کبھی گناہ کے بعد۔ دروازے کا قفل کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں سہمی ہوئی خاموشی تھی۔ حجاب کی پن نکال کر اس نے کوٹ کی جیب میں رکھا، حجاب کو سلیقے سے طے کر کے بیڈ پر رکھا، کوٹ کے بٹن کھولے، کوٹ کو نکال کر اس نے ہینگر میں لگایا۔ کمرے کے حبس کو کم کرنے کے لیے اس نے کھڑکی کھولی۔ یہاں سے وہ سڑک صاف دکھائی دیتی تھی جہاں پر وہ ہیکر کھڑا تھا۔ کومل اپنے لیکچر کی وجہ سے کالج میں ہی رک گئی تھی۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں رضا کی باتیں گونج رہی تھیں۔ واسو ایک لیجنڈ ہے، گناہ کرنے والوں کو سزا دیتا ہے۔ ہانیہ نے گناہ کیا ہے، اسی کی سزا اسے مل رہی ہے۔ ہانیہ نے ایسا کیا کیا ہے؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے خود سے پوچھ رہی تھی۔ میں واسو کو اتنے بھی اچھے سے نہیں جانتی کہ تمہیں بتاؤں واسو کے نزدیک گناہ کیا ہے۔ لڑکی کی عمر 22 سال تھی۔ اس کا گناہ تھا، منظر بدل گیا تھا۔ ابراہیم صاحب اخبار سے کوئی خبر پڑھ کر اسے سنا رہے تھے جسے وہ بیزاری سے سن رہی تھی۔ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی واسو کون ہے، واسو نے کس کا قتل کیا، کیوں کیا۔ وہ ابراہیم صاحب کے مقابل بیٹھی اپنے موبائل میں لگی تھی۔ آج کالج میں اس کی نئی دوست بنی تھی عظیم خان، اور وہ چیٹ کرنے میں مصروف تھی۔ آج سے پہلے اس کا کوئی دوست نہیں تھا، صرف جیزا اور عمار کے علاوہ۔ یہ شاید اسے دوستی کرنی نہیں آتی تھی، وہ زیادہ تر خاموش رہا کرتی تھی۔ اپنی پریشانی یا احساسات کسی کے سامنے عیاں کرنا اس کے کردار میں شامل نہیں تھا، اور جو اس کے قریب آتے تھے اسے بورنگ سمجھ کر خود ہی دور ہو جاتے تھے۔ کیا تم نے پوری خبر سن لی؟ ابراہیم صاحب کے سوال پر اس نے انہیں دیکھا۔ ہاں، بہت اچھے سے، اس کے بجائے آمنہ نے اوپن کچن سے جواب دیا تھا۔ وہ شاید شام کی چائے بنا رہی تھی۔ بیگم، میں نے گلے ازار سے پوچھا ہے۔ ابراہیم صاحب نے سر اٹھا کر آمنہ کو دیکھا۔ اس نے اپنی ہنسی دبائی۔ ہاں، کیا؟ لیکن آپ کی بیٹی موبائل کی جان بخشے، تب تو آپ کو سنے۔ امی چائے بنائیں، ہماری باتیں کیوں سن رہی ہیں؟ اس نے آمنہ کو اس لیے کہا تاکہ ابراہیم صاحب اپنا سوال بھول جائے، کیونکہ پتہ تھا اب امی نے کسی کو نہیں بولنے دینا تھا۔ مجھ پر حکم مت چلایا کرو، مجھے پسند نہیں، آمنہ نے غصے سے کہا۔ اتنی جرات تو بابا جانی میں بھی نہیں ہے، وہ بڑبڑائی تھی۔ یہ ان کے غصے کی آگ میں تیل ڈالنے والا جملہ تھا۔ سب سن رہی ہوں میں۔ اگر اب موبائل کو ہاتھ لگایا تو یہی سے نشانہ لگاؤں۔ آمنہ نے اوپن کچن سے چائے کا ڈونگا بتایا۔ وہ منہ بناتے موبائل درمیانہ میز پر رکھ چکی تھی۔ کتنی بار کہا ہے تم سے، بڑوں سے مذاق نہیں کرتے۔ ابراہیم صاحب نے اخبار کے ورق پلٹے۔ یہ تو حقیقت تھی کہ آپ کی اتنی جرات ہے، اس نے پھولے منہ سے کہا۔ ابراہیم صاحب مسکرائے۔ تم نے خبر سنی؟ سوال پھر وہی تھا۔ بابا جانی، وہ اٹھ کر ان کے پہلوں میں آئی۔ مجھے یہ باتیں پسند نہیں۔ کیوں؟ کیا ڈر لگتا ہے؟ پھر ڈیٹیکٹیو کیسے بنو گی؟ ڈر نہیں لگتا، بس بور ہو گئی ہوں ایک ہی خبر سن سن کر۔ واسو نے اس کا قتل کیا، اس کا قتل کیا، یہ تو عام بات ہے، لیکن اخبار میں لکھتے ہیں واسو لیجنڈ ہے، اس نے اس کو سزا دی، اس کو سزا دی، اور مجھے ان لوگوں کے گناہ کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر گناہ کر ہی لیا ہے تو توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ واسو کے نام پر پھر وہ اداس ہوئے تھے۔ بیٹا، واسو کوئی خدا نہیں ہے، لوگ توبہ کر لیں اور وہ انہیں معاف کر دے۔ وہ ہماری طرح ہی ایک انسان ہے۔ پھر اسے کس نے حق دیا کہ وہ گناہ گاروں کو سزا دے؟ اگر وہ انسان ہے تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اسے کسی نے حق نہیں دیا کہ وہ زمینی خدا بن جائے یا موت کا فرشتہ۔ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یہ تو ہمیں اسے جاننے کے بعد معلوم ہوگا نا۔ باقی زندگی دینا اور زندگی لینا دونوں ہی اللہ کے کام ہے۔ کیا اللہ بھی معاف نہیں کرتا؟ اللہ بھی نہیں، اللہ ہی معاف کرتا ہے۔ اللہ ہی بہتر ہے، توبہ قبول کرنے والا۔ ہم بھی کہہ کر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آج میں تمہیں سورہ فتح کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اب وہ غور سے انہیں سننے لگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکوں کے درمیان صلح ہوئی تھی۔ سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، سورۃ فتح آیت 2، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے روئے زمین کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو یہ آیت سنائی۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کو یہ خوشخبری مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے، لیکن یہ نہ پتہ چلا کہ وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ وہ ٹھہرے۔ آمنہ بیگم ان تینوں کی چائے لے آئی تھی۔ ان دونوں کا کپ میز پر سامنے رکھ کر وہ بھی مقابل کے صوفے پر براجمان ہو گئی۔ ازار نے سوالیہ نظروں سے ابراہیم صاحب کو دیکھا۔ اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، سورۃ فتح آیت 5، تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو ایسی بحشت میں داخل کریں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ وہ رہیں گے، اور تاکہ ان کے گناہ دور کر دیں، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ قرآن ہماری ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، اور عقل مندوں کے لیے اسی میں بڑی نشانی ہے۔ عقل مند یعنی وہ لوگ جو سستی نہیں کرتے، کاہلی نہیں دکھاتے، وہ اپنی تلاش جاری و ساری رکھتے ہیں، پھر ایک دن کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وقت اور حالات کیسے بھی ہو، قرآن ہر زمان کے لیے بنا ہے۔
انہوں نے وزار کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اگر اللہ معاف کرنے والا نہ ہو تو یہ آیت کیوں نازل ہوتی؟ اللہ ہی معاف کرنے والا ہے اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں۔ انہوں نے اپنی چائے اٹھائی لیکن وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھے سوچ رہی تھی۔ ابراہیم صاحب جانتے تھے اس کو اپنا جواب مل گیا ہے، اس لیے وہ خاموشی سے چائے پینے لگی۔ زمینی خدا اور اصل خدا میں فرق سمجھ آ گیا تھا۔ فون کی رنگ پر اس نے اپنے بابا کو دیکھا۔ انہوں نے کپ میز پر رکھا اور جیب سے موبائل نکال کر سکرین کو دیکھا۔ مسکرائے۔ سالم ہے؟ آمنہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ چونکہ وہ ممبئی میں تھا ان سے دور، اس لیے اپنے لاڈلے اکلوتے بیٹے کی انہیں ہمیشہ فکر ستاتی تھی۔ سالم اور وزار دونوں نے ہی اپنی اپنی کلاس میں فرسٹ پوزیشن لی تھی۔ ویسے تو نانی جان نے ان سے کہا تھا کہ وہ ان کے لیے ان چھٹیوں میں ایک تحفہ لائیں گی، لیکن تحفہ کوئی نہ آیا اور نانا جان سالم کو ساتھ لے گئے تھے۔ ممبئی کے بہترین کالج میں اس کا داخلہ کروایا تھا اور فیس بھی وہی پے کر رہے تھے، کیونکہ بابا نے اپنی پوری جمع پونجی ایک این جی او پر لگا دی تھی۔ سالم کے سب اخراجات اب نانا جان کے ہاتھ میں تھے اور ان کی سب خواب پورے ہو رہے تھے۔ ممبئی میں پڑھنے کا، ڈاکٹر بننے کا، گلمینا سے رشتہ طے ہونے کا 1 سال پہلے نانی جان انہیں بتا گئے تھے۔ وہ بہت خوش تھا۔ اب نانا جان کے سفید بنگلو میں رہنے کی چاہت بھی پوری ہو گئی تھی۔ وزار اس کے لیے بہت خوش تھی۔ اس دن کے بعد سے اس نے سالم سے کوئی بدتمیزی کی تھی اور نہ ہی کوئی بد دعا دی تھی۔ وعلیکم السلام سلام کا جواب دے کر وہ خاموش ہو گئے اور چہرے پر جو مسرت تھی وہ ایک دم ہی تکلیف میں بدل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم بس ابھی نکل رہے ہیں، وہ کہتے ساتھ ہی کھڑے ہوئے۔ آمنہ کے کپ والے ہاتھ میں لرزش ہوئی اور کپ فرش پر گر کر 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ کیا ہوا بابا جانی؟ وزار نے تفکر سے کہا۔ وہ جانتی تھی ابراہیم صاحب یہ آیت اکثر غم میں بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ آمنہ تیاری کرو، ہمیں ممبئی جانا ہے۔ انہوں نے وزار کو نظر انداز کر دیا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں میرا دل دہلا رہی ہیں؟ آمنہ اب پوری طرح سے کانپ رہی تھی۔ بابا، امان اللہ اور اماں کوچ کر گئے ہیں۔ انہوں نے آمنہ کو تھاما۔ کس نے کہا آپ سے؟ دونوں ایک ساتھ کیسے جا سکتے ہیں؟ جھوٹ ہے، کوئی مذاق کر رہا ہے نا؟ آمنہ نے بے یقینی سے کہا۔ وزار نے دکھ سے انہیں دیکھا۔ منظر دھندلا رہا تھا، شاید اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی ناراضگی نانا جان اور نانی سے جو بھی ہو، آخر وہ اس کے عزیز تر لوگوں میں شامل تھے، شفیق، بے لوث محبت کرنے والے۔ تم تیار ہو جاؤ، ہم ممبئی جا کر پتہ کرتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ ابراہیم صاحب نے انہیں پھسلایا تھا اور وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بابا جانی، میں ہمیشہ سے بابا امان اللہ کے پاس رہا تھا۔ انہوں نے میری کفالت بیٹوں کی طرح کی، وہ مجھے بہت عزیز تھے۔ میری ماں بچپن میں ہی مر گئی تھی۔ اماں، امان اللہ صاحب کی بیوی، نے مجھے کبھی ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ تمہارے نانا جان اور نانی ان واحد ترین لوگوں میں سے تھے جو ہمیشہ سب کی خوشیوں کا خیال کرتے ہیں، سب کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرتے ہیں۔ ان کی بھلا کیا دشمنی ہو سکتی ہے کسی سے؟ وہ صوفے پر ڈھہ گئے جیسے کسی نے ان کے کندھوں پر بھاری بوجھ رکھ دیا ہو۔ اس نے اپنے بابا کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ میرا اور آمنہ سے بڑا دکھ اس کا ہے۔ وہ جانتی تھی ابراہیم صاحب کس کی بات کر رہے تھے، آج پھر وہ یتیم ہو گیا۔ وزار نے تکلیف سے لب بھینچ لیے۔ اس شخص کی باتیں سننا اسے کبھی پسند نہیں تھا، لیکن ابراہیم صاحب اکثر اس کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اسے یاد دلاتی ہر وہ چیز بری لگتی تھی کہ وہ اس کے وجود کا حصہ ہے، لیکن آج اسے واقعی میں اس کے لیے بھی دکھ ہوا تھا۔ میں بھی ساتھ چلوں گی۔ نہیں، انہوں نے فوراً کہا، تمہیں میں کفیل کے گھر چھوڑ آؤں گا، ہم 2 دن میں ہی واپس آ جائیں گے۔ بابا جانی، مجھے کوئی بحث نہیں چاہیے وزار، وہاں جانا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میں تمہیں لے کر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ میں انعام کو اطلاع دے دیتا ہوں تاکہ وہ بھی شریک ہو جائے اور گاؤں کے رشتہ داروں احباب کو بھی پتہ لگ جائے۔ وہ اپنا فون اٹھا رہے تھے۔ کیا مینا بھی نہیں جائے گی؟ انہوں نے رک کر اسے دیکھا۔ مینا جائے یا نہ جائے، میں تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ یہ بات تھوڑی تلخی سے کہی گئی تھی، جیسے موضوع اب ختم ہوا۔ اس کا منہ پھر پھول گیا تھا۔ اب وہ آخری بار پھر اپنے نانا نانی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہر کسی کو ممبئی جانے کی اجازت تھی، لیکن صرف وہ نہیں جا سکتی تھی۔ ہر کسی کو سینٹ الوسیس میں پڑھنے کی اجازت تھی۔ بس اسے نہیں، پتہ نہیں اسے کس چیز سے دور رکھا جا رہا تھا، کس سے بچایا جا رہا تھا۔ لڑکی نفیسہ آپا دروازہ پٹکتی اندر داخل ہوئی۔ یادوں کا در بند ہو گیا۔ تمہارا خط آیا ہے۔ خط اس کی طرف پھینکا جو اڑتا ہوا زمین پر گرا۔ وزار نے زمین پر پڑے خط کو دیکھا، پھر نفیسہ کو۔ میرا خط کس نے بھیجا ہے؟ اس کے سوال پر نفیسہ آپا رکی۔ مجھے نہیں معلوم، رحیمہ آپا نے تمہیں دینے کو کہا۔ ہاسٹل کے میل باکس میں تھا۔ تمہارا نام لکھا ہے، تمہارا ہی نام ہے نا؟ بولے وزار ابراہیم۔ نفیسہ آپا طوفان کی طرح باہر نکل گئی۔ اس نے زمین پر پڑا خط اٹھایا۔ وہ سفید رنگ کا سادہ سا لفافہ تھا، پوسٹ سے آیا کوئی خط نہیں تھا۔ موبائل کے زمانے میں خط۔ وہ تلخی سے مسکرائی، خط کی سچائی کو جیسے سمجھ گئی ہو۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے رکی، پھر باہر کھڑکی میں دیکھا۔ ہیکر کہیں نہیں تھا۔
گلے ازار ابراہیم ہاسٹل میں خوش آمدید، امید کرتا ہوں تم ٹھیک ہوگی۔ ان الفاظ میں عجیب سا طنز تھا۔ تم ایک معصوم سی لڑکی ہو، میں جانتا ہوں ہاسٹل میں فیمس ہو، ہاں تمہاری ہمت کے چرچے ہیں، میں داد دیتا ہوں تمہاری ہمت کی۔ مجھے ایسے لوگ بے حد پسند ہیں جو اپنی آخری سانس تک لڑتے ہیں۔ اپنی تعلیم مکمل کرو، ہاسٹل میں مرضی سے رہو، لیکن مجھے تلاش کرنے کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو۔ بہت لوگوں نے یہ کوشش کی ہے، تمہارے جیسے معصوم لوگ مجھے تلاش کرتے کرتے گناہ کر بیٹھے، پھر باقیوں کو ان کا پتہ بھی نہیں لگا کہ وہ کہاں گئے۔ اسے پڑھتے ہوئے اپنے بھائی کی یاد آئی، ہاتھ میں پکڑا خط تھر تھرانے لگا۔ افسوس ہے نا، اور تم تو جانتی ہو گناہ کی سزا دینا میرا کام ہے، میں برا انسان نہیں ہوں، اس کے لیے میرا انتخاب کیا گیا ہے۔ میں نہیں چاہتا تم کوئی گناہ کرو، اس لیے میری ایک صلاح ہے، مان لو میری راہ میں نہ آنا، اگر ان لوگوں کی طرح تم سے بھی کوئی گناہ ہوا تو۔ گلزار ابراہیم، جس نے گناہ کیا اس کو سزا ملے گی، چونکہ عذر گناہ بدتر گناہ ہے۔ واسو، ہاتھ میں پکڑا خط اس نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ بیپ بیپ کی آواز پر اس نے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں اس کے موبائل پر میسج ٹون ہو رہی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا چیک کیا، ان نون سے میسج آ رہے تھے، ساتھ ایک ویڈیو بھی تھی۔ ویڈیو اوپن کرتے ہی دو افراد کی چیٹنگ شروع ہوئی۔ ہیکر آر یو دیر؟ ہیکر کا میسج ہے، مجھے ایک اہم بات بتانی تھی۔ اس نے فوراً میسج کیا، ہیکر ہاں بولو۔ سٹی میں ایک لڑکی کی بودی ملی ہے، ہانیہ کے سب دوست ایسا کیوں کہتے ہیں کہ ہانیہ نے کوئی گناہ کیا ہے؟ کیا تم اس گناہ کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ ہیکر، مجھے کچھ کام ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ شاید جلدی میں تھا یا اس کی بات سن کر وہ بھی جاننا چاہتا ہو کہ جس لڑکی کی لاش ملی ہے وہ کون ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ ازار کو فکر ہوئی۔ ہیکر، ہاں بعد میں بات کرتا ہوں۔ مجھے واسو کا دھمکی والا خط ملا ہے۔ ازار کا آخری میسج صرف ٹائپ ہوا تھا اور وہ چلا گیا۔ خط والا میسج اس نے مٹا دیا۔